Mr. Hussain, can you please come to the mic, please? जी मोहम्मद सैन चोटिया साहब लाहौर से वो नहीं आ सके, उन्होंने आना था, मैं AOR हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, तो मैं भाई आ नहीं सके का मतलब क्या है? क्यों नहीं आ सके? उन्होंने आना था, मुझे नहीं पता, मैं तो फिर यहाँ पर अटेंड कर रही हूँ, तो मैडम ने कहा कि आप CP नंबर 8 आप बहस करेंगी या नहीं करेंगी या अडॉप्ट करेंगी आर्गुमेंट्स? जी अडॉप्ट करेंगी। अच्छा चलें, और कोई पिटिशन रह गए? I think Mr. Hassan Irfan has he's filed. From Lahore. I think he's appearing from Lahore. 19 में नहीं है कोई? अच्छा CP 19 में, ठीक है। ख्वाजा साहब, we don't want to cut you short, but if you can be more precise, just appreciate that some of us have heard this matter and some of us are going to hear it for the first time. There was a question, because since the bench no longer, one member of the bench has retired, to reconstitute it. The question had also arisen whether I should be part of the bench. Then the related question would arise, should the other two members be part of the bench, because one way or the other our interests, maybe said our interests are affected. Then the related question arose whether all those who, inshallah, become Chief Justice, should they be part of the bench? Should their two senior judges be part of the bench? So I think the best way to resolve it was to constitute a full court, if you agree. And there are also requests in, I think, 3 CMAs for full court. So that is the reason why the full court has, all the judges have convened. Frankly speaking, let me be very clear. Why did I file this petition? No. We will come to your petition. We are with you, sir. The full court should be there. Achha, so since there are CMA number 4207 has been filed by Pakistan Bar Council, who represents Pakistan Bar Council? So they had sought full court, and there are 2 more CMAs, CMA 3166 and 3199. They had also sought full court. So these applications have become, in a way, allowed. Okay? So now we proceed to hear your contentions. The rest of you can take a seat. Khwaja Saab will first address, and then the others can address. I'll hand it over to Mr. Imtiaz Siddiqui, sir, because he's, to be very honest, sir, at the time of the, when this was first heard by 8 judges, Mr. Imtiaz Siddiqui led the arguments. He's fully prepared, but I would like to say a few words. Let's forget the past. Today is the first date of hearing. I'll say a few words, and then I'll leave the floor to Mr. Imtiaz Siddiqui. I want to make it one thing very clear. When this Supreme Court Practice and Procedure Act came into force, or became in the form of a bill and later became an act, I read clauses 1 and 2 thereof. You will have this act in front of you. I think one of the petitioners has filed it. It's CMA 5104. I don't know who is 5104. It's attached with it. Ji, please read it. Argue as you please. By the end of your lordship, which is the petition that you? I will be starting from 6, sir, because 6 is the one when the orders have been passed. But may I also say? No, you started with the Practice and Procedure Act. You wanted to read it. I'll read it. Before I do that, there is an order dated 2nd of May. Ajay sir, we have to forget about the past. Because we are not, don't do this. Okay, so I'll say, let's bury the past. Don't bury it, it's past. You can't bury the past. All right, for the time being, argue as if you are arguing for the first time. Thank you. Well, I do say here. I may ask a question. Khwaja Saab, idhar dekhen. You have endorsed the sitting of the full court, which is fine, but I'm just wondering what will happen to Section 5 in the event, if the law is upheld. There is a right of appeal that is provided under this law. In that case, then how do you visualize that right being exercised? I was going to come to that. I'm very thankful
to leadership, because if the full court is going to hear it, then I have no right of appeal. But in the event, since we are hearing the if vagaries of this this is- law, what will if- happen to this right if a full court is now going to proceed with the matter? In fact, when I go through the law, there are so many things. वो अपनी जगह है ना जी. Let's just assume बहस हो जाएगी. Section 5 को फिर क्या होगा? Will Section 5 not be exercised by one party? It says that an appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution. Khalid Sahab, if I may interject, you please proceed as you want to. Let's read the Act together. Whatever you want to comment about the Act, and please also address the query that has been addressed to you in your own manner as you wish. So let's start with the Act at least. I would like to answer that when I'm going through this, because this is a... So let's start reading the Act. You want to read the Act or you don't want to read the Act? I will read the Act now. I'll start with Section 1, but first of all, let me say this one. I would just state this thing, that by the end of your honest tenure, if I'm still alive, I would have completed 50 years of practice in this honorable court. Can you please read? No, Yes. let's not do that. Let me say. This is public time. When I saw this Act, Let's read it. When you saw it, we're not interested. well, see the Section 2 thereof. Please read the whole Act. I read it, sir. Whereas Article 191, I'm reading the preamble, 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. Now, at present, there are the 1980 rules which govern the procedure here in the Supreme Court. Before that, there were the 1956 rules. The 1980 rules were on account of a judgment which came in 1979. Rajesh Saab, please focus. Okay, I'm focusing myself. We know Give the 1980 a little rules. background. No, please don't. We don't. We are. The country expects 57,000 cases to be decided. We would love to hear you, but let's focus on your petition. Now you have started reading. You started giving the history of 1980 rules. We know that. If we'll ask a question, please answer that. But proceed with your arguments. About this 1980 rules for the simple reason that if I read now Section 2, it says... Please continue, don't jump to Section 2. All right. And whereas Article 10A is of the Constitution, mandated right to fair trial process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law. Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence, and Islam guarantees the right of appeal. Therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, this law is being enacted. The court will see that there is no mention of item 55 of the federal legislative list as far as this preamble is concerned. It is silent. Because that is the basic, what can the parliament do? Parliament is not omnipotent. It has to go according to certain constitutional limitations. That principle of old principle that the parliament is supreme means that they are omnipotent, led by Dicey and influenced by Blackstone and Co. So we all agree that Parliament has limitations. This law doesn't say that. Don't insert words which are not written there. Law doesn't say Parliament is omnipotent. Just respect yourself to the act which you have challenged. When I say this thing, that this very preamble does not mention
It's that they- noted, Read it Okay, on. Okay. And whereas it is expedient to make a law providing for certain practice and procedures of the Supreme Court. It is hereby enacted as follows. This act shall be called the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, and it shall come into force at once. Constitution of benches, that the crucial question which arose. Every cause, appeal, or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee comprising the Chief Justice of Pakistan and two next most senior judges in order of seniority. Now, one of the 1980 rules, Order 11, read in this manner. Because if you have to correlate, it may be important to do that. पहले अगर इस एक्ट को पढ़ लें हम ताकि हम सबको पता लग जाए कि इसमें क्या है क्या नहीं। Thank you very much. Sir, which rule were you referring If to? if we want to continue like this, we'll go ahead. Because my viewpoint is this, that this frame of these rules under Article 191 is the prerogative of the Supreme Court, sitting as a full court. When they framed the 1980 rules, the entire court sat together, and in their wisdom, together they framed the rules. This abdication or this intrusion by the Parliament into the affairs of the Supreme Court prompted me to come forward and file this petition. Because I feel that every institution must remain within its own domain. Khwaja Sahab, I'm here on this side. It's right here. I'm here on this. If you could kindly formulate your exact legal proposition. What you are suggesting is that you do not have any objection to the untrammeled, unaccountable powers in one office? Is that your question? My contention is this. Are you supporting what has happened in the past? I am supporting what happened in 1980, and I'm So supporting... what is your legal proposition? My legal proposition is this, that this power of forming the benches, etc., is the domain of the Supreme Court itself. If this is your This is proposition, my Sahab, I proposition. think you If- should read if the this- law first, Khwaja if this Sahab, is- and then formulate let us- the points. let us Act first तो पढ़ formulate- लें, Act पढ़ लीजिए, उसके Act बाद पढ़ लें, फिर एक-एक को It देखें। is only Then 2 pages I- Act. then It let is me- only... Let me follow the Chief Justice. Khwaja Sahab, Let me read the law, Khwaja and then Sahab, we make my submission. If I may make your job easier, undoubtedly, it's sometimes very difficult and disconcerting if I know it's very difficult to get the answer questions. Zara sun lijiye, Hazur. If you are receiving a lot of questions from different sides, you don't even know who is asking the questions. If one of your associates jots the questions down, please don't respond to it. We let you argue it as you want to. Let me just finish. You read the act. You just point out, either you say this entire act is ultra vires a constitution, that's one contention. If there are certain particular portions of the act which you think are ultra vires a constitution, please, as you're arguing, point that, formulate the contention and move ahead. You don't need to respond to every query immediately. It will make your life very difficult because you won't even know where the question is coming from. One of your associates can take, and when you're done with your arguments, you can absorb the questions and respond. We will give you time to respond to the queries. ठीक है? तो अब आप please continue with the act. Just can you take down the points and so that you can answer them. Second part of this section 2, soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including the holding meetings and constitution of benches, provided that till such time the procedure is determined under this subsection, the meeting of the committee for the purposes of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other 2 members of the committee
as the case may be. The decisions of the committee shall be by majority. Now, this is what the Parliament has enacted. And the provision which they have used is Article 191. At this stage, I would simply say this thing, that when myself and Imtiaz will be answering your question and promulgating, we would certainly refer to item 55 of the federal legislative list, which spells out whether the Parliament can make enactments relating to Supreme Court. If I may read 55 at this stage, it may be. Argue as you want. Well, all right, I'm just saying that your Lordship should note item 55 of the federal legislative list. Let's read it together. You wanted to read it, let's read it. We'll read it together. Khwaja Sahab, I think before going, I'm here, left side, your right side. Before going to this entry, if you want, you may read Article 191 of the Constitution. What it says. 191 also. In fact, I can start with Article 70, go on to 142, and then read 191 and go up to 55. Article 70 gives the power of legislation, and it is to the effect legislative procedure. And what it says is, a bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate. I will skip that. I'll go straight on to sub-clause 4 of Article 70. In this article and the succeeding provisions of the Constitution, federal legislative list means the federal legislative list in the 4th schedule, sir. Then there is Article 141. Subject to the Constitution, Majlis and Shura Parliament may make laws, including the laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and the Provincial Assembly may make laws for the province or any part thereof. 142, subject to the Constitution, Majlis and Shura shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Then I take your Lordship to 191, which is to the effect subject to the Constitution, again, subject to the Constitution and law. It is the Supreme Court. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. The crucial words here are that the power has been given to the Supreme Court to regulate its practice and procedure. These powers are under the Constitution, your right side. These powers are under the Constitution and the law. Constitution and the law. I'll say also, I'll come to that also. Because when I read 55, then it will be clearer. Khwaja, if I may request my learned brother, I know it's very disconcerting, so many judges asking questions. So we will let you argue in your own way, and we will ask you questions. You don't respond, you just note it. And because then I know your chain of thought will... Point is noted. Chain of thought we don't want to break. Constitution and law. Point is noted. Constitution and law. Point is noted of my Lord that what will be my proposition, and also what Justice Mansoor Ali Shah has said, that how will I go and make my propositions, and to say how this law is not obtainable. But may I read 55 as it Please do. Because your Lord may ask questions on that. 55 of the federal legislative list. It says jurisdiction and powers of all courts can be subject
to the power of the Parliament under 142 and 74. Khalid Sahab, just read it as is, don't interpret it. Then you can interpret it. Okay, I'll go along with that. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। तारीख में पहली मर्तबा फुल कोर्ट की समाअत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर बराह रास्त नशर की जा रही है। पीटीवी नेशनल पर इस वक्त भी फुल समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। That if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or I'm not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra virus and right of review intra virus. No, Maharaj, what I'm saying Yes, is that, according to your own that arguments. the question is that you cannot provide a right of appeal. But you can provide the right of review. Under 184.3, if 184.3 right of appeal is given in accordance with the Constitution, then as far ख्वाहिद साहब फिर आप अपने लिए मुश्किल आप जरा सुन तो लीजिए ना, आप ये सवाल जो है जरा सुन, आप सुन तो लीजिए ना। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछिए, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट, हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, ठीक है, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूं कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर चीज का देना है कि ये इस शिक, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर के तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर है, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूँगा आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े होकर अपनी राय, आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो
ہم جو پار آج استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہم اپیلیٹ پار نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں, پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جوریسڈکشن میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا کر لیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز, اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے, اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچئے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگ کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. پھر اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کی بالکل 184(3) کے تقاضے انشاءاللہ میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے, کے پی آن دا بارڈر پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے, تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please ایک اور note کر لیں. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191 which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution which relates to High Court. Same الفاظ ہیں, ماں سوائے وہاں پہ Supreme Court, یہاں پہ High Court. Subject to the Constitution and law. Law تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹ سے ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی یا ہائی کورٹ خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا, بالکل دوں گا, کہ جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, کیا نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے, یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. اسی لیے تو another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to the court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution, framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا, آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے, میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی. انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا, بھئی صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے, میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس آپ نے فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی. میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی.
آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو، میں تو بہت خوش ہوں گا، کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے، اس قانون کو اڑا دیں میں طاقتور بن جاتا ہوں، یہ بھی ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب ایوری ون ٹو ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ۔ آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے۔ تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ پٹیشن لاتے، سپوز میں چیف جسٹس ہوتا میں اس کو لگاتے ہی نہیں، تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے کبھی، 10 سال پڑا رہتا، میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ، آپ خوش تھے اس بات سے۔ تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا میری رائے میری مرضی، میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں، تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں، مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے۔ انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language۔ اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، شاید آپ بہتر کر سکیں گے۔ براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے، وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے، یہ آئین سے تصادم، ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ۔ شکریہ۔ میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈنری لا، یہ ہو نہیں سکتا بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ میں لفظ لکھا ہے اگریو پرسن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں۔ اگریڈ سر، ذرا اگریڈ آپ سے اگری کریں یا نہ کریں، میں ذرا بات کر لوں انفرادی نوعیت کی۔ اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ریکوڈک کا کیس چلا، دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ ریکوڈک کا کیس آ گیا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا، ملک کو، سپریم کورٹ کو نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی۔ ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا۔ اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے، میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے۔ اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک سمت رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے، انڈیپینڈنس اور آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے۔ یہ ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے، میں اب وضاحت کر دوں، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا۔ آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں۔ میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ میں یہ آنسر کر دوں گا، میں یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا، اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is you have read the law now, اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال، خواجہ صاحب ادھر ہوں جی، ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ نہیں سر، میں آپ سے صرف اسی سوال کا آگے چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا، تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں، تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی۔ بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے۔ بلکہ اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے، جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے؟ ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور بینگ ایکسرسائزڈ بائی دا کورٹ اٹ سیلف؟ So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک question اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف، فاضل صاحب to your right. ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court
the act has been suspended. Whether in presence of that order, full court can be constituted or not. ये भी जरा देखिए. Court can be constituted or not. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم shall we proceed to the next council؟ پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے؟ میں نے تو پروپوزیشن کر دی. ٹھیک ہے آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. To write of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں. ایک میں آپ 7 میں میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. My lord, the proposition requires to be requested. The fundamental question is whether the Parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. My lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments, I'm talking about arguments. I am making submission, my lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes. حضور میں پھر آپ کو بات سمجھایا نہیں سکا. For instance, let's take income tax ordinance. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے ہم کیوں جورسڈکشن ایکسرسائز کریں 184(3) کی. یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں. میٹر آف پبلک امپورٹنس, سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا, دوسرے والے میں تو آپ بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے, وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن, پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے, ہمارے ہاتھ بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے, 184(3) کا انتخاب کیا ہے. My lord, there are number of judgments of the Supreme Court. ججمنٹس حاوی نہیں ہوتے ہیں آئین پہ. اچھا آپ 189 پڑھ لیں ذرا. یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے. 189 ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں, ذرا پڑھیے 189. جی